آج مشتاق احمد یوسفی کا ایک مضمون لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میاں احسان الہی 5 سال سے صاحب فراش تھے۔ فالج کے حملے کے بعد وہ امراض قلب کے اسپتال میں 10-12 دن کوما میں رہے۔ جب ہوش آیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا آدھا جسم مفلوج ہو چکا ہے۔ بینائی جاتی رہی، قوت گویائی بھی بری طرح متاثر ہوئی، حافظہ آنکھ مچولی کھیلنے لگا، صرف تکلیف دہ باتیں یاد رہ گئیں۔ اب انہیں کوئی پہلی بار دیکھتا تو یہ باور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی 6.25 فٹ 210 پاؤنڈ اور پہلوانی ڈیل ڈول والا شخص ہے جو 72 سال کی عمر میں صبح 4 بجے 1.5 گھنٹے ڈنڈ بیٹھک لگاتا، پھر 1 گھنٹے ٹینس کھیلتا اور دن میں 4 سے 5 میل پیدل چلتا تھا۔ 1960 میں پہلے شدید دورے کے بعد انہوں نے بدپریزی، بیٹھکوں اور بزمارائیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ لندن گئے تو انہیں کہیں بھی کوئی بھی زینہ نظر آ جاتا تو اس پہ چڑھتے ضرور تھے۔ کہتے تھے اس سے دل قوی اور بڑھاپا پسپا ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے غذا میں سخت پرہیز کی تاکید کی۔ انہوں نے چنیوٹ سے اصلی گھی اور آم کا اچار منگوانا تو چھوڑ دیا، لیکن چنیوٹی کنّا، سندھی بریانی، بنس روڈ کی ترتاری تافتان، کوئٹہ کے سجی کباب، بادام کی حیدرآبادی لوازمات، ملتان کے انور اٹول، مختصر یہ کہ دل کے مریض کے لیے خودکشی کے نسخے کے جملہ اجزا نہیں چھوڑے۔ خود ہی نہیں، اپنے معالجوں کو بھی گھر بلا کر بڑے شوق اور اصرار سے کھلاتے تھے۔ لذیذ غذا سے مرض کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ وہ بدستور اپنے خلاف وضع طبی معاملات پر قائم رہے، روزے بھی نہیں چھوڑے، 55 سے رکھتے چلے آئے تھے۔ اسی طرح 5 وقتہ نماز اب بھی باقاعدگی سے قضا کرتے تھے۔ تعویل یہ پیش کرتے تھے کہ اب شروع کروں تو لوگ کہیں گے میاں صاحب ایک ہی ہارٹ اٹیک میں اٹھک بیٹھک کرنے لگے۔ ذیابطس بھی ہو گئی، لیکن سونے سے پہلے 1 پاؤ فل کریم والی آئس کریم ضرور کھاتے تھے۔ ہر مسئلے پر، خواہ طبی ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی الگ رائے رکھتے تھے۔ کہتے تھے آئس کریم قلب کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتی ہے، بشرطیہ کہ مقدار قلیل نہ ہو۔ اپنے سمدھانے جاتا ہوں تو تکلف میں رات کو آئس کریم کا ناغہ ہو جاتا ہے۔ رات بھر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ جس رات آئس کریم نہ کھاؤں اس رات مچھر بہت کاٹتے ہیں۔ 1970 میں آپ کو معلوم ہے یورپ کی سیاحت پر گیا تھا، کئی دن تک بریانی نہیں ملی، چنانچہ ویانا میں ہرنیا کا آپریشن کرانا پڑا۔ آپ میرے چٹور پن اور بدپریزی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ غالب کو دیکھیے، ساری عمر ناقدری اور اسرت و تنگدستی کا رونا روتے رہے، خصوصاً آخری دنوں میں، لیکن ذرا مرض الموت میں ان کی آخری غذا تو ملاحظہ فرمائیے۔ صبح کو 7 بادام کا شیرہ قند کے شربت کے ساتھ، دوپہر کو سیر بھر گوشت کی یخنی، 3 شامی کباب، 6 گھڑی رات گئے 5 روپے بھر شراب خانہ ساز اور اسی قدر ارک شیر۔ بھائی میرے، یہاں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن مجھے تو مرض الموت کے بغیر بھی اتنی کیلوریز میسر نہیں۔ بھائی میرے، میں تو دودھ کی آئس کریم صبر شکر سے کھاتا ہوں، کبھی تولا ماشق کی قید نہیں لگائی۔ اور بالآخر ان کی بدپریزی اور لاجواب کر دینے والی منطق کا نتیجہ شدید فالج کی شکل میں رونما ہوا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔